جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو ہماری سیریز کی جو پہلی قسط ہے وہ ہے کہ پاکستان بار بار IMF کے پاس کیوں جاتا ہے، جسے میں 3 الفاظ میں کنکلوڈ کروں گا: ایک معاشی داستان۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے، اسلام آباد کی سڑکیں خاموش تھی، لیکن وزیر اعظم ہاؤس، وزارت خزانہ اور چند اہم دفاتر میں روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر تھا۔ ایک فائل کے اوپر چند الفاظ لکھے تھے: IMF پروگرام۔ یہ الفاظ پاکستان کے لیے نئے نہیں تھے، کئی دہائیوں سے کچھ عرصہ بعد یہی منظر دہرایا جاتا ہے۔ حکومت بدلتی رہی، وزیر خزانہ بدلتے رہے، نعرے بدلتے رہے، لیکن ایک سوال وہی کھڑا رہا: آخر پاکستان بار بار قرض لینے پر مجبور کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا پاکستان کے پاس وسائل نہیں؟ کیا پاکستان ایک ناکام ریاست ہے؟ یا پھر کہانی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی صرف قرض کی نہیں، یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو ایک خواب کے ساتھ وجود میں آیا تھا۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس امید تھی، نوجوان تھے، زمین تھی، دریا تھے، سمندر تھا، لیکن راستے میں کہیں کچھ فیصلے ایسے ہوئے جنہوں نے سفر کو مشکل بنا دیا۔ آئیے وقت کا پہیہ گھماتے ہیں اور چلتے ہیں سن 1947 میں، جہاں ایک نئے ملک کا جنم ہوا تھا۔ تاریخ تھی 14 اگست 1947۔ برِ صغیر کے نقشے پر ایک نیا ملک نمودار ہوا جس کا نام تھا پاکستان۔ لیکن آزادی کا جشن ختم ہوتے ہی ایک بہت بڑا امتحان سامنے کھڑا تھا۔ ایک طرف لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر نئے ملک کی طرف آ رہے تھے۔ کسی کے پاس سامان نہیں تھا، کسی کے پاس گھر نہیں تھا، کسی کے پاس مستقبل کا یقین نہیں تھا۔ دوسری طرف ایک نئی ریاست کو اپنا نظام بنانا تھا، دفاتر بنانے تھے، ادارے قائم کرنے تھے، معیشت کو چلانا تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی کو ایک خالی زمین دے کر کہا جائے یہاں ایک شہر آباد کرو۔ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کسی بھی ملک کی بنیاد بنا سکتی تھی، یعنی زرخیز زمین، محنتی لوگ، اہم جغرافیائی مقام اور سب سے بڑھ کر ایک خواب۔ جب پاکستان امید کی علامت تھا، وقت گزرتا گیا، پاکستان نے آہستہ آہستہ اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کیے۔ کراچی کی بندرگاہ سرگرم ہونے لگی، صنعتیں قائم ہونے لگی، زرعی پیداوار میں اضافہ ہونے لگا۔ 1960 کی دہائی آئی تو پاکستان کی معیشت میں نمایاں تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا کے کئی ماہرین پاکستان کی معاشی ترقی کا ذکر کرتے تھے۔ پاکستان کی صنعتی ترقی، زرعی اصلاحات اور منصوبہ بندی کو ترقی پذیر ممالک میں ایک مثال کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ لیکن تاریخ کا سفر کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ ہر کامیابی کے ساتھ نئے امتحان بھی آتے ہیں، اور پاکستان کے سامنے بھی ایسے موڑ آنے والے تھے جو اس کی معاشی سمت بدلنے والے تھے۔ جب 60 کی دہائی میں یہ سارا کام ہو رہا تھا، اسی دوران دنیا کے کچھ اور ممالک بھی مشکلات سے گزر رہے تھے، جیسے جنوبی کوریا، ایک ایسا ملک جو جنگ کے بعد تباہ حال تھا۔ سنگاپور، ایک چھوٹا سا جزیرہ جس کے پاس نہ بڑی زمین تھی نہ قدرتی وسائل۔ پھر ویتنام، جنگ کے زخموں سے بھرا ہوا ملک۔ لیکن ان ممالک نے ایک چیز پر مسلسل توجہ دی، انہوں نے اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے طویل مدتی منصوبے بنائے۔ انہوں نے تعلیم، صنعت، ٹیکنالوجی اور برآمدات کو اپنی ترجیح بنایا۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا نے دیکھا کہ جو ممالک کبھی مشکلات میں تھے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مشکلات سب کے راستے میں تھیں تو کچھ ممالک آگے کیسے نکل گئے، اور پاکستان اسی رفتار سے آگے کیوں نہ بڑھ سکا؟ ان سب کاموں کے پیچھے اصل کہانی کہاں بدلی تھی؟ تو دیکھتے ہیں۔ یہاں سے پاکستان کی معاشی داستان کا سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی معیشت صرف پیسوں سے نہیں بنتی۔ معیشت بنتی ہے اداروں سے، تعلیم سے، پالیسی کے تسلسل سے، اور اس اعتماد سے کہ کل آج سے بہتر ہوگا۔ جب یہ چیزیں کمزور ہونے لگیں تو مسائل آہستہ آہستہ بڑھنے لگتے ہیں۔ آمدنی اور اخراجات کا فرق بڑھنے لگا، درآمدات اور برآمدات میں توازن کا مسئلہ پیدا ہوا، اور جب ملک کو بیرونی ادائیگیوں کے لیے ڈالر کی ضرورت پڑی تو قرض ایک آسان راستہ نظر آنے لگا۔
میرے جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ قرض کب فائدہ مند ہوتا ہے، قرض کب بوجھ بن جاتا ہے، آئی ایم ایف کیا کردار ادا کرتا ہے، پاکستان بار بار اسی راستے پر کیوں آتا ہے، اور کیا اس دائرے سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ یہ تھا اسٹیٹ آف پاکستان، جہاں ہم دیکھتے ہیں خبروں کے پیچھے چھپی ہوئی اصل کہانیاں۔